أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلی آیات میں اس چیز کا بیان تھا کہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. آج کی آیات میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دوستی میں نرمی ہوتی ہے اور مومن تو ویسے ہی نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی شفقت کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ لوگ اس کے قریب ہوں، اس سے نفرت نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ مومن اخلاق کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، برتاؤ کے اعتبار سے ایسا ہو کہ لوگ اس کے قریب آئیں. برے معاملے والا اور بد اخلاق نہ ہو کہ لوگ اس سے دور بھاگیں. ظاہر بات ہے کہ جو زبان اور معاملے کا برا ہوگا اس کے قریب کون آئے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا اور سادہ ہوتا ہے. والفاجر خب لئیم، اور منافق دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. وہ منافق جو ہے وہ گفتگو میں اور برتاؤ میں اپنا کمینہ پن نہیں چھوڑتا، اور مومن چونکہ نرم دل اور سادہ ہوتا ہے تو بعض مومن اپنی سادگی میں کچھ باتیں منافقین کو بتا دیا کرتے تھے جس سے قومی نقصان ہوتا تھا. تو اللہ تعالی نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بناؤ تم رازدان اپنے سوا دوسروں کو. یعنی کسی کافر کے ساتھ ایسا دوستانہ نہ رکھو کہ اس سے راز کی باتیں بتائی جائیں. یعنی کافروں کو راز کی باتیں بتانا یہ ممنوع ہے، کیونکہ دشمن ہے. اگر اس کو راز کی باتیں معلوم ہو گئیں تو تمہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ نقصان پہنچائے گا. لہٰذا کسی کافر کو اپنی خاص باتوں کا رازدان نہ بناؤ. ہاں ان کے ساتھ ظاہرداری رکھو، اچھے طریقے سے پیش آؤ. ویسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی اور دوستی کے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما، کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو. یعنی اتنے گھل مل نہ جاؤ کہ ساری راز کی باتیں اس کو بتا دو، بلکہ اعتدال کی حد میں رہ کر. عسیٰ ان یکون بغیظک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے تو تمہاری ساری پوتھیاں کھول دے اور تمہیں زگ پہنچائے. مشہور مقولہ ہے نا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. اور فرمایا وابغض بغیظک ہونا ما، اور جس کے ساتھ تیری عداوت ہے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے. عسیٰ ان یکون حبیبک ہونا ما، کہ ہو سکتا ہے وہ تیرا دشمن کسی وقت تیرا دوست بن جائے. تو اس وقت جو دشمنی کے دور کی سخت باتیں ہوں گی پھر وہ یاد آئیں گی تو ان پہ شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ دوستی بھی اعتدال کے ساتھ ہو اور دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ. لیکن کافروں کے ساتھ دوستی اور ان کو رازدان بنانا یہ ممنوع ہے، کیونکہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے واسطے فساد کی کمی نہیں کرتے، ہر وقت وہ فساد کے در پہ ہیں. ان کو راز کی بات بتا کر خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں تم نہ ڈالو. ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں اس کو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی تم مصیبت میں پڑ جاؤ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، تم مشقت میں پڑ جاؤ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں. وہ کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے اوپر مصیبت آ جائے، یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے. قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گیا ہے بغض ان کے منہوں سے، یعنی ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو گیا ہے.
وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ اپنے سینے میں وہ مخفی رکھتے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی تمہارے خلاف جو نفرت، جو کینہ، جو بغض اور جو حسد جو ان کے سینے میں، وہ تو بہت زیادہ ہے، اور جو منہ سے یہ بہت زیادہ کم نکلتا ہے. تو دشمن جو ہے وہ دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے علامات قیامت میں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں وہ قسمت والا ہی بچے گا، اتنی سخت لڑائی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت تو شاید قریب آ گیا ہے، معلوم نہیں کب جنگ چھڑ جائے. تو اس لیے ہمیں دوستی کے راگ نہیں الاپنے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ دوستی کی پینگیں نہیں بڑھانی چاہیے، ہم صلح کی پینگیں نہیں بڑھانی چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی ہونی ہے. تو اس لیے دشمن کو دشمن سمجھا جائے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی ہیں تمہاری واسطے آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل اور سمجھ رکھتے ہو. ان آیتوں پر عمل کرو، اور کافر پر کسی وقت بھی اعتماد نہ کرو. کافر بڑا مکار اور چال باز ہوتا ہے. جنگ بدر کے موقع پر ایک کافر جاسوسی کے لیے آیا، بڑی میٹھی اور نرم زبان رکھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بڑی نرم نرم باتیں کی، اور کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، دیکھو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. قرآن پاک کی کچھ صورتیں بھی اس کو یاد تھیں، وہ بھی اس نے سنائی. مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کی اس نے پوری کوشش کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ یہ تو ہماری طرح کا پکا مسلمان ہے، پختہ مسلمان بھائی ہے، اس نے بعض وہ مسائل بھی بیان کر دی جن کا ہمیں بھی علم نہیں تھا، بڑے بڑے مسائل بیان کر رہا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی بڑے زیرک اور سمجھدار قسم کے صحابہ کرام تھے جو ذہین تھے، ان کو اس پر شک پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر سمجھ تو عطا نہیں فرمائی، ہر دور میں ذہین بھی ہوتے ہیں اور غبی بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کی چترول کی، تو مان گیا کہ ہاں میں جاسوس ہوں. یہ بھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کا ایک جاسوس یہاں پکڑا گیا تھا. اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو جاسوس نہیں ہوں، میں جاسوس نہیں ہوں، بڑا پکا آدمی تھا. تو جو افسر تھے جنہوں نے اس کو گرفتار کیا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے 6 کلمے آتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں آتے ہیں. اس نے فرفر 6 کلمے سنا دیے. اچھا اس کو بولا تجھے جو ہے وہ دعائے قنوت آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے. اس کو بولا دعائے قنوت سنا، اس نے فرفر دعائے قنوت پوری کی پوری سنا دی. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، ایمان مفصل پوچھا، ایمان مجمل پوچھا، مطلب جو اہم چیزیں تھیں وہ ساری اس کو یاد تھیں، اس نے ساری فرفر سنا دی. اب جب اس نے ساری چیزیں فرفر سنا دی تو اس افسر نے کہا کہ یہ چیزیں تو عام مسلمانوں کو یاد ہی نہیں ہوتی، تجھے کیسے یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے تو پکا جاسوس ہے، تو یاد کر کے آیا. تو یوں وہ پکڑا گیا. تو یہ جنگ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا. بدر کے مقام پر تو مسلمان سمجھ گئے کہ اس کو تو یہ ساری چیزیں فرفر یاد ہیں، اس کو پکڑو، یہ مشکوک آدمی ہے. تو جب صحابہ کرام نے پکڑ کے اس کی چترول کی تو مان گیا کہ ہاں میں تو جاسوس ہوں. اب صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا، کوشش کی کہ پتہ چل جائے کہ کافروں کی تعداد کتنی ہے، لیکن وہ بتاتا نہیں تھا. اس کو جب مارتے تو کہتا ہاں بتاتا ہوں، جب چھوڑتے تو کہتا مجھے معلوم نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سختی نہ کرو، اس کو میرے پاس لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی نرمی سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے، تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تیرا باپ کیا کام کرتا ہے. یہ دریافت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ سے تم کتنے آدمی آئے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 آدمی ہے، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ صحیح تھا. تو اس اندازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات معلوم کر لیے. تو یہ جتنے بھی باطل لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یہ اپنے مشن میں بڑے سخت ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ یارانہ اور دوستانہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں ظاہر داری ضرور رکھیں، لیکن ایسا یارانہ اور دوستانہ نہیں ہونا چاہیے کہ انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ ان سے کی جائے. یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.